السلام علیکم تمام طلباء کا تھانے کارپوریشن کی جانب سے ورچوئل کلاس روم میں استقبال کرتا ہوں۔ میں مصطفیٰ سر ٹی ایم سی اسکول نمبر 13 بچوں آپ کے سامنے اس سے پہلے جو ہے میں نے تاریخ کا پہلا چیپٹر جو ہے تاریخ نویسی مغربی روایت جو ہے یہ ہمارا جو ہے آدھا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ آج جو ہے ہم جو ہے اسی کا جو بچا ہوا پہلے سبق کا ہی جو بچا ہوا جو چیپٹر ہے وہ آج ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو سبق کا نام ہے تاریخ نویسی مغربی روایت جو ہے وہ یہ پہلا ہمارا سبق ہے۔ اس سبق میں جو ہے ہم نے شروعات میں کیا دیکھا، ایک مختصر سا جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ریویژن جو ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ پہلے یہ بتایا تھا کہ تاریخ کسے کہتے ہیں، اس میں بتایا گیا تھا تاریخ جو ہے ایک پرانے زمانے کی جو ہے معلومات جو ہے تاریخ جو ہے پرانی چیزوں کی معلومات جو ہے جمع کرنے کے مقصد کے تحت جو ہے وہ اس کی جمع کرنے کے تحت جو ہے تاریخ کی تحقیق اور تاریخ کا مطالعہ جو ہے کیا جاتا ہے، اور تاریخ جو ہے یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اس میں بتایا گیا تھا۔ اور اس ٹاپک میں جو ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس میں سائنس جو ہے وہ کیا ہے، سائنس کا اور تاریخ کا جو ہے ایک موازنہ کیا گیا تھا کہ تاریخ اور سائنس میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ سائنس کے اندر جو ہے وہ تجرباتی طریقوں کی راست مشاہدوں پر جو ہے انحصار کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے بار بار جو ہے تجربہ کر کے جو ہے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ میں جو ہے ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تاریخ میں جو ہے واقعات جو ہے گزر چکے ہوتے ہیں۔ یہ فرق اس میں بتایا گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے ماہرین کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ٹاپک میں جو چیپٹر میں اس میں بتایا گیا تھا کہ ماہرین کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، کہ خوش نویسی کتابات مصنف کا انداز بیان، استعمال شدہ کاغذ کون سا ہے، اس کا زمانہ کون سا ہے، جیسے مختلف اشیاء کی مدد سے جو ہے معلومات جو ہے لی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دستاویزات جس دستاویز سے تاریخ لکھی جا رہی ہے وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کی جو ہے معلومات یا اس کی پہچان جو ہے ماہرین سے تاریخ کے لی جاتی ہے، اس کا تقابلی جائزہ کیا جاتا ہے، اور اس کی صداقت کی جانچ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ ٹاپک میں ہم نے اس میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جس چیزوں سے ہم تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، جن ماخذ سے ہم تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، تو ان ماخذ کی مزید معلومات کے لیے ہم کو کچھ ادارے جو ہے ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو اس میں آثار قدیمہ محافظ خانے، شجرہ نسب کا مطالعہ کرنے والا ادارہ ہے، لسانیت یعنی حرف کی پہچان کا اور زبان کا علم رکھنے والا جو ہے یہ ادارہ ہے، مخطوطات کا مطالعہ کرنے والا ادارہ، سکوں کا علم کا جو ہے ادارہ، یہ ہم کو جس چیز پہ ہم جو چیز کی تاریخ لکھتے ہیں وہ ادارے یہ مدد کرتے ہیں۔ نیچے تصویر میں بازو میں تصویر دیے سکے ہے، پھر شجرہ دیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے ایک ڈھانچہ جو ہے زمین کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے پچھلے ٹاپک میں جو تاریخ نویسی کا طریقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے یہ چیپٹر بھی بتا چکا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ تاریخ نویس کسے کہتے ہیں اور تاریخ نویسی کسے کہتے ہیں اور تاریخ نویس کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے مورخ جو ہے وہ ہم کو مورخ جو تاریخ کون سی تاریخ لکھتا ہے، وہ تاریخ لکھتا ہے جس سامعین یا پڑھنے والوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تاریخ جو ہے مورخ لکھتا ہے، لیکن وہ جس چیز پہ سے تاریخ لکھتا ہے، جس کتابوں سے تاریخ لکھتا ہے، جس نے وہ کتابیں لکھی ہے، اس کا انداز بیان جو ہے اس تاریخ پر اثر کرتا ہے۔ یہ ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جدید تاریخ کے ماخذ بننے والی روایت جو تھے کہ پرانے زمانے میں جو ہے جو اب لوگ گزرے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا نہیں تھا کہ ہماری تاریخ جو آنے والی نسل کو ملے، تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا ہے کہ جدید تاریخ کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا
کہ اس وقت لکھنے کا طریقہ شاید نہیں رہا گا، تو زبانی تاریخ جو ہے یہ بھی ہمیں جو ہے تاریخ لکھنے میں کام میں آتی ہے۔ تو اس کے لیے جو کون کون سی جدید تاریخ ماخذ بننے والی روایتیں کون کون سی ہیں کہ بھی غاروں کی تصویر کے ذریعے یادوں کا تحفظ جو ہے، ان جو پرانے ہمارے لوگوں نے جو ہے ہم تک جو ہے پرانے زمانے کے لوگوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور ہم تک اس کی آنے والی نسل تک تاریخ کی معلومات پہنچے، اس لیے جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ روایتیں جو ہے انہوں نے جو ہے محفوظ رکھ کر گئے ہوئے ہیں۔ تو کون کون سی ہے جدید تاریخ نویسی میں جو یہ اہم ماخذ مانے جاتے ہیں؟ غاروں کی تصویر کے ذریعے یادوں کا تحفظ، قصہ بیان کرنا، گیتوں اور پہاڑوں کا گانا، بزرگوں کو سنی ہوئی آب و اجداد کی بہادری کی قصے، جو ہے یہ ساری جو ہے جدید تاریخ نویسی کی ماخذ بننے والی روایتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک ایگزامپل جو ہے آپ کو دیا گیا تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں یہ فرانس کے لور عجائب گھر میں جو ایک کتبہ رکھا گیا تھا، اس کی معلومات بھی جو ہے 4500 سال پرانا کتبہ تھا، اور اس کے اندر جو ہے میسوپوٹیمیا کی سومر تہذیب کے جو آپسی جو ہے جنگوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھے تھے۔ اس کے بعد جدید تاریخ نویسی کے جو 4 اصول تھے وہ بھی ہم نے دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہیروڈوٹس کا نام آیا ہے کہ ہیروڈوٹس نے جو ہے یونان یہ ہسٹری جو ہے ہسٹری لفظ جو ہے وہ یونان 5ویں صدی قبل مسیح جو ہیروڈوٹس نے جو اپنی کتاب کا نام رکھا تھا جو ہسٹریز، وہاں سے جو ہے یہ لفظ جو ہے یونانی لفظ جو ہے ہسٹری جو ہے ہم کو آیا ہے۔ یہ جنرل نالج کے لیے بہت بہترین ہے، آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ ذہن نشین کر کے رکھیے کہ ہسٹری لفظ جو ہے یہ یونانی لفظ ہے، اور یہ جو ہے ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا جو ہسٹری، وہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے، یونانی لفظ ہے ہسٹری۔ جنرل نالج کے لیے کافی اہمیت والا ہے یہ۔ اس کے بعد جو یورپ میں سائنس سے نقطہ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی جو ہے یہ بھی چیپٹر ہم نے دیکھ چکے تھے کہ 18ویں صدی میں جو ہے فرانس فلسفے اور سائنس کے شعبوں میں قابل ذکر ترقی ہوئی، مفکرین کو اس بات پر اعتماد ہونے لگا کہ سائنسی نقطہ نظر کا استعمال کر کے سماجی اور تاریخی حقائق کا مطالعہ کرنا بھی ممکن ہے۔ اگلے دور میں یورپ اور امریکہ میں تاریخ اور تاریخ نویسی سے متعلق خوب غور و فکر کیا گیا۔ تاریخ نویسی میں ٹھوس ثبوتوں کو اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی، یعنی یورپ کے اندر جو ہے تاریخ کو جو ہے سائنس کے نقطے نظر سے جو ہے وہ دیکھا گیا ہوا ہے، اور تاریخ کے جو ماخذ ہے اسی سے جو ہے تاریخ کے ماخذ جس میں سے تاریخ لکھی جاتی ہے اس کو سائنس کے طریقے سے جانچ کر کے جو ہے تاریخ لکھنے کا طریقہ جو ہے یورپ میں آیا۔ تو یہاں پر جو انڈر لائن میں نے جو کیا ہے سائنسی طریقے کا استعمال کر کے سماجی اور تاریخی حقائق کا مطالعہ کرنا بھی جو یورپ میں جو اس کی ابتدا سب سے پہلے دنیا کے اندر ہوئی، یہ بھی ہم نے دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی شروعات جو ہے 1837 میں جو ہے جرمنی کی گاٹنگن یونیورسٹی جو ہے گاٹنگن یونیورسٹی کے اندر جو ہے ہسٹری کا جو ہے ایک آزادانہ مضمون کے طور پر جو ہے پڑھایا جانے لگا ہے نا، اور دوسری یونیورسٹی میں بھی تاریخ کا مطالعہ جو ہے بعد میں اسی طریقے سے آزادانہ طور پر کیا جانا لگا، یعنی ہسٹری کو جو ہے الگ سے جو ہے اہمیت جو ہے 1837 کے بعد سے حاصل ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آج سے ہمارا ٹاپک جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک شروع ہوگا اہم مفکرین جنہوں نے جو ہے تاریخ میں مدد کی ہوئی ہے، تاریخ نویسی میں جو ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے اہم مفکرین تاریخ نویسی۔ مغربی روایت میں جو اہم مفکرین جو ہے وہ آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ علم تاریخ نویسی کی ارتقاء میں یعنی اس کی ترقی میں جو ہے اہم مفکرین کا اہم کردار ہے، جس میں اہم چند مفکرین جو ہے اس کی معلومات جو ہے ہم حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا نام جو آتا ہے سن رینے ڈیگارڈ، سن 1596 سے 1650 کا ان کا دور تھا۔ یہ یہ رینے ڈیگارڈ کی تصویر جو ہے آپ کے سامنے بازو میں جو ہے نظر آ رہی ہے کہ یہ رینے ڈیگارڈ کی تصویر ہے، اور یہ ایک فرانسیسی مفکر تھے، اور ان کا ماننا تھا تاریخ نویسی میں استعمال، ان کا خیال تھا کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل
خصوصی طور پر دستاویزات کی تصدیق بہت ضروری ہے۔ صحیح کہا انہوں نے کہ جس چیز پہ سے، جس ماخذ پہ سے، جن دستاویزات پہ سے تاریخ لکھتے ہیں ہم، ان دستاویزات کی تصدیق، وہ سچ ہے یا جھوٹ تو اس کی تصدیق ہونا بہت ضروری ہے نا۔ پھر انہوں نے جو ہے، ان کی کتاب کا نام ڈسکورس آن دی میتھڈ ہے، جس میں انہوں نے تحقیق کا نظریہ جو ہے بیان کیا ہے، کہ تحقیق کس طریقے سے کیا جانا چاہیے، یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرے۔ تاریخ لکھتے وقت کیا کرنا چاہیے کہ جس واقعے کی تاریخ ہم لکھ رہے ہیں، مان لو کہ تاریخ جب لکھتے ہیں ہم، تو پرانے زمانے میں جو ہے قصے کہانیوں کی تاریخ قصوں کہانیوں پہ سے بھی تاریخ لکھ دیا کرتے تھے۔ تو جیسے کہ فار ایگزامپل ایک پری آئی، اس نے جو ہے وہ ایسے کہانیاں اور ہوا کرتی تھی کہ پری آئی آسمان سے اتری اور اس نے شہزادے کو اپنے ساتھ میں لے کے چلے گئی۔ تو اس کے اندر جو ہے ایسی جو ہے، مطلب اس میں کوئی سائنس اس چیز کو مان نہیں سکتا کہ کوئی پری آسمان سے اترے گی اور کسی کو ساتھ میں لے کے چلے جائے گی۔ تو ایسی چیزوں کی تاریخ جو ہے وہ نہیں لکھنا چاہیے۔ ان کا ماننا یہی تھا کہ ایسے بہت سارے تاریخ کے اندر جو ہے قصے کہانیاں موجود ہے، لیکن سائنس کا استعمال کر کے جو ہے کہ واقعی میں کوئی پری ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کو اٹھا کے لے کے چلی جائیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا ماننا یہی تھا جب تک واقعی کی سچائی قابل اعتماد نہ ہو اسے ہرگز تاریخ لکھنے کے لیے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ رینے ڈیگارڈ نے جو ہے یہ جو ہے اپنا نظریہ جو ہے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے والٹیئر دیکھیں گے ہم۔ والٹیئر، ان کا دور تھا سن 1694 سے لے کر سن 1778 تک جو ہے، یہ ان کی پیدائش سن 1694 میں اور ان کی وفات سن 1778 میں ہوئی۔ ان کا بازو میں جو تصویر دی کی گئی ہے وہ والٹیئر کی ہے، والٹیئر صاحب کی ہے۔ ان کا اصل نام جو تھا فرانسو مری اروے تھا۔ ان کا اصل نام جو تھا فرانسو مری اروے تھا۔ انہوں نے جو ہے فرانسیسی تھے یہ بھی۔ تاریخ نویسی نہ صرف ٹھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی بلکہ خیال بھی، انہوں نے جو ہے تاریخ نویسی میں جو ہے ٹھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ تاریخ مرتب کرتے وقت اس زمانے کی، ہے نا، انہوں نے صرف ٹھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی، اور نمبر 4 پوائنٹ دیا گیا ان کا خیال تھا کہ تاریخ مرتب کرتے وقت جس زمانے کی ہم تاریخ لکھ رہے ہیں اس زمانے کی سماجی روایت، تجارت، معاشی نظام، زراعت وغیرہ امور بھی جو ہے غور کرنا چاہیے۔ دیکھو نمبر 3 پوائنٹ سے جو ہے یہاں پہ شروع کریں گے ہم کہ انہوں نے صرف ٹھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی، کہ تاریخ لکھتے وقت جو ہے ہم سچائی جو ہے، حقیقت جو ہے، ٹھوس حقیقت پہ تاریخ لکھنا چاہیے اور واقعات جو ہے ترتیب سے لکھنا چاہیے ہم نے، یہ انہوں نے جو ہے بتایا ہوا ہے۔ اور انہوں نے اپنا خیال پیش کیا ہے کہ تاریخ لکھتے وقت جو ہے جس زمانے کی ہم تاریخ لکھ رہے ہیں اس زمانے کی صرف بادشاہوں کی تاریخ نہیں لکھتے ہوئے اس زمانے کی سماجی روایت، وہاں کی تجارت کا طریقہ، وہاں کا معاشی نظام، وہاں کی زراعت وغیرہ امور پر بھی جو ہے غور کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے جو ہے والٹیئر صاحب نے جو ہے وہ غور کرنے کے لیے
कहा हुआ है। और जिससे ये बात सामने आएगी कि तारीख मुरतब करते वक्त इंसान के तमाम पहलुओं पर जो गौर करना ज़रूरी है कि जिस ज़माने की हम तारीख लिख रहे हैं सिर्फ उस ज़माने के किसी मखसूस इंसान की तारीख नहीं लिखते हुए, तारीख मुरतब करते हुए इंसान के तमाम पहलू की, जिस इंसान की तारीख लिख रहे हैं उसके तमाम पहलुओं की जो है वो गौर करना चाहिए। इस बिना पर उन्हें जदीद तारीख नवीसी का बानी कहा जाता है। बच्चों देखो, ये सवाल जो है, ये जो लाइन है सवाल नंबर अपने सॉरी ये नंबर 6 नंबर का नुकात जो दिया गया है, ये आपको अगर वॉल्टेयर के बारे में पूछा गया तो 2 मार्क्स के लिए आप जो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 जो है 7 तक की जो नुकात बनाए हुए हैं, तो ये नुकात में जो है नंबर 6 का नुकात जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसमें जो है ये खाली जगह में भी आ सकता है या जोड़िया लगाओ में भी आ सकता है कि जदीद तारीख नवीसी का बानी जो है किसे कहा जाता है, वॉल्टेयर को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो ये सारे नुकात जो है वो आपको लिखना होंगे या फिर वजूहात बयान कीजिए में भी जो है जदीद तारीख नवीसी का बानी जो है वॉल्टेयर को क्यों कहा जाता है, तो उनके ख्यालात जो है वो लिखने रहेंगे जवाब में। और इन्होंने जो अपनी तसनीफ की किरदा किताब का नाम कैंडिड जो है रखा हुआ है, जिसके अंदर ये ख्यालात जो है उन्होंने पेश किए हुए हैं। तो इस तरीके से जो है खाली जगह या जोड़िया लगाओ में भी ये आ सकता है, या 2 मार्क्स के लिए भी सवाल पूछा तो इतना सारा आपको लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद वॉल्टर के बाद जो है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल सन 1770 से लेकर सन 1831 में जो है इनका दौर था। जॉर्ज फ्रेडरिक हेगल साहब, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल इनका नाम था। इनका ताल्लुक जो है जर्मनी के इस जर्मनी मुल्क से था। इनकी तस्नीम किरदा यानी इन्होंने जो किताबें लिखी है, रीजन इन हिस्ट्री, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस में जो है इन्होंने अपने मज़ामीन जो है वो लिखे हुए शाये किए हुए हैं। इनका नज़रिया या उसूल क्या था कि इन्होंने सबसे पहले जो है नुकात यहाँ पर दिया है कि जदलियत का तरीका जो आगे हम देखने वाले हैं वो पेश किया था। बच्चों ये 2 मार्क्स के लिए अगर आपको पूछा गया तो ये नुकात इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। या इन्होंने जो है यहाँ पर जो है इस बात पर जोर दिया था कि तारीख को मंतकी तरीके से जो है पेश किया जाए। तारीख में वाक़यात की तरतीब इर्तिका के मराहिल ज़ाहिर करती है। उन्होंने दावा किया कि मौर्रिख को वक्तन फ़ौक्तन हासिल होने वाले सबूतों के एतबार से तारीख की पेशकश का बदलते रहना ज़रूरी है। इसकी वजाहत की वजह से कई फ़लसफ़ियों को इस बात का यकीन हुआ कि अगरचे तारीख का तरीका तहकीक साइंस के तरीक़ों से मुख्तलिफ है, लेकिन इससे कमतर नहीं। हाँ, यहाँ पर जो है तारीख़ी वाक़यात की तरतीब और इर्तिका को मराहिल को ज़ाहिर करती है। यहाँ पर जो है तारीख़ के हम लिख लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है जो लिखी हुई तारीख़ है उसकी सच्चाई बाद में मालूम पड़ती है हमको। तो उसकी जो तब्दीली है वक्तन फ़क्तन जो है हासिल होने वाले नए सबूतों के एतबार से जो है वो पेशकश का अंदाज जो है वो बदलते रहना ज़रूरी है। यानी यहाँ पर जो है अगर हमको कोई चीज़ की तारीख पता चली कि तारीख लिख दी हमने, लेकिन बाद में पता चला कि सच्चाई ये नहीं है, तो बाद में उसको तब्दील करना चाहिए। ये इन्होंने जो है अपना नज़रिया पेश किया है। इंसाइक्लोपीडिया फिजिकल साइंस जो है इसमें इन्होंने अपने मज़ामीन भी जो है शाये की है। इसके बाद जो है ज़रा ये जान लीजिए, हेगल के मुताबिक किसी वाक़े का मतलब अकस करने के लिए यानी समझने के लिए, अब हेगल साहब कह रहे हैं कि वाक़े का मतलब अकस करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखें
जो है वाक़ये का मतलब समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम वाक़ये को समझेंगे नहीं तब तक उसकी तारीख हम कैसे लिखेंगे। तो अख़ज़ करना यानी समझना, है ना। तो उसको समझने के लिए ये क्या कह रहे हैं कि उसकी दर्जा बंदी जो है दो मुखालिफ से एक दूसरे के खिलाफ जो है दो किस्मों में की जाती है। इसके बगैर इंसानी दिमाग को इस उस वाक़ये का जो है इदराक यानी समझ नहीं होता, मसलन सच और झूठ, अच्छा और बुरा। यहाँ पर जो है हेगल साहब कह रहे हैं कि अगर कोई वाक़या या कोई चीज़, कोई वाक़या जो है हमको तारीख में उतारना है या लिखना है, तो उसको वो वाक़ये की सच्चाई अगर समझनी है तो उसकी दर्जा बंदी जो है, एक तरफ सच, उस वाक़ये के सच बताने वाले पहलू, और दूसरी तरफ उसी वाक़ये के झूठ पहलू, दोनों की दर्जा बंदी जो है, वाक़यात की मालूमात जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है वो दो मुखालिफ किस्मों में जमा करेंगे मालूमात। और ये जमा क्यों करनी है हमको, क्योंकि वाक़ये की सच्चाई हमको पता करनी है कि वाक़ये की सच्चाई क्या है। मिसाल के तौर पर तारीख के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि तारीख में एक आधी वाक़या जो है होकर गुजर जाता है, लेकिन वो वाक़ये में वो वाक़या सच क्या है, उसके पीछे का सच क्या है, वो जानने के लिए उस वाक़ये की तमाम मालूमात हासिल करना पड़ती है। और हासिल करने के बाद उसकी दर्जा बंदी जो है, सच वाक़यात एक तरफ और झूठ वाक़यात एक तरफ, दोनों वाक़यात जमा करने के बाद जो है झूठ जो है सच से सवाल पूछेगा और सच उसके जवाब देगा, तो आखिर में सच्चाई सामने जो आएगी वो जो है फिर हम तारीख में उस वाक़ये को, सच्चे वाक़ये को लिखेंगे। इसी को जदलियत कहा गया है। तो यहाँ पर जो है, और ये क्यों करना है हमको, हेगल साहब ने क्यों कहा है ऐसा करने के लिए, क्योंकि इंसान के दिमाग को जब तक जो है उस वाक़ये की सच और झूठ दोनों पहलू पता नहीं होते, तब तक जो है इंसानी दिमाग को उसके जो है इदराक समझ नहीं होती। इसीलिए जो है झूठ, अच्छा, बुरा, इस तरीके को जो है सब मालूमात लेकर जो है वो सच्चाई जो है निकालना पड़ती है। इस तरीक़े को जो है जदलियत कहा जाता है। इस तरीके में पहले एक उसूल जो है पेश किया जाता है, उसके बाद जो है उस उसूल को कतई यानी काटने करने वाला, उसको जो है उस उसूल को जो है कता करने वाला मुखालिफ उसूल जो है पेश किया जाता है। इन दोनों के मंतकी बर्ताव के बाद इन दोनों के जो है खुलासे पर जो है मुश्तमिल उसूल की इर्तबाती पेशकश जो है की जाती है। इर्तबाती यानी मिली जुली, दोनों को मिलाकर जो है कि वाक़ये की सच्चाई क्या है, आखिर में क्या सच निकला। जैसे सच अगर है वाक़ये के अंदर, तो जो है उसके मुखालिफ जो है बहुत सारे झूठे वाक़यात जो है खड़े होंगे और वो सच से सवाल पूछेंगे, और जो है जो सच है वो निकल कर आएगा, और दोनों को जो है मिला जुला जो है इर्तबाती जो है मुश्तबिल जो है एक जो है मालूमात सामने आएंगी, पेश होगी, और आखिर में जो मालूमात निकलेंगी उसी पे से जो है हम तारीख लिखेंगे। तो ये इसी को जो है जदलियत कहा गया है। इसके बाद जो है लियोपोल्ड वॉन रांगे सन 1795 से सन 1886 में इनका दौर जो है कहलाता है। 19वीं सदी में जो है तरीक़े तारीख नवीसी पर खुसूसी तौर पर जो है बर्लिन यूनिवर्सिटी के लियोपोल्ड जो है वॉन रांगे के ख़यालात का जो है वो असर जो है पाया जाता है। इनका नाम लियोपोल्ड वॉन रांगे था, और ये जर्मनी से जो है, जर्मनी इस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी तसनीफ़ किरदा किताबों का नाम है दी हिस्ट्री एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दी सीक्रेट वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है इन्होंने कई मज़ामीन जो है अपने शाये किए हुए हैं। इनका नज़रिया उसूल क्या था वो देखेंगे हम, कि नंबर 1 पॉइंट नज़रिया और उसूल में बताया गया है, तारीख नवीसी में ख़याली वाक़ये पर तनकीद की। इन्होंने
اور عالمی تاریخ مرتب کرنے پر زور دیا ہے۔ پہلا اصول بتایا گیا ہے کہ تاریخ لکھتے وقت جو خیالی واقعات آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کوئی پری آسمان سے اترتی ہے اور وہ کسی شہزادے کو لے کر چلی جاتی ہے، تو اس واقعے میں جو ہے سائنس بولتا ہے کہ ایسے منطق باتیں جو ہے، یعنی ایسے خیالی باتیں جو ہے وہ تاریخ میں نہیں لکھنے چاہیے۔ یہی جو ہے نظریہ انہوں نے رکھا تھا، اور عالمی تاریخ مرتب کرنے پر جو ہے انہوں نے کافی زور دیا ہوا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ جو ہے تاریخ کی تحقیق کی تشخیصی طریقے کے متعلق جو ہے انہوں نے بتایا تھا۔ اب تشخیصی یعنی جانچ کا طریقہ جو ہے، قدر پیمائش کا طریقہ کہ تاریخ لکھیں گے ہم تو آخری میں جو ہے تاریخ لکھتے وقت جو ہے اس کا جو ہے ایک اعادہ جو ہے وہ تاریخ کا کرنا ضروری ہے، کہ سب معلومات ہم نے لینے کے بعد جو ہے بہت ساری معلومات جمع کرنے کے بعد جو ہے اس کا تشخیصی یعنی جانچ جو ہے اس کی کرنا بہت ضروری ہے، انتہائی اہم ہے۔ یہ انہوں نے تشخیصی طریقہ جو ہے بتایا ہوا تھا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے۔ نمبر 3 جو ہے اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات انتہائی اہم ہوتی ہے، کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوتی ہے تاریخ لکھنے کے لیے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ کہنے کا مقصد ہے ان کا کہ تاریخ جس ہم لکھ رہے ہیں تو وہ اصلی دستاویزات سے ہی تاریخ ہم نے لکھنا چاہیے، کیونکہ وہ معلومات بہت اہم ہوتی ہے، ہم سیدھا جو ہے تاریخ سے اٹھا کے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 جو ہے تمام کاغذات اور دستاویزات کی کڑی جانچ ہونی چاہیے، اس سے تاریخ کی صداقت یعنی سچائی تک رسائی ہوتی ہے، یعنی پہنچا جا سکتا ہے، کہ جن دستاویزات سے ہم تاریخ مرتب یعنی لکھتے ہیں، اندراج کرتے ہیں، ان دستاویزات کی جو ہے کی سچائی کی جو ہے کڑی جانچ اگر ہم کرتے ہیں تو اگر کر لیتے ہیں تو مانو ایسا کہ ہم سچائی تک جو ہے پہنچ چکے ہوتے ہیں اور سچی معلومات جو ہے ہم تاریخ میں لکھتے ہیں۔ یہ نمبر 4 نکات انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کارل مارکس سن 1818 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، سن 1883 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں کارل مارکس کے پیش کردہ اصولوں کی وجہ سے تاریخ کے زاویہ نظر میں جو ہے اہم تبدیلیاں جو ہے آئی تھی، ایک نئی تبدیلی والا فکری نظام جو ہے وجود میں آیا تھا۔ انہوں نے جو ہے خیال پیش کیا تھا کہ تاریخ غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی ہے، منحصر ہوتی ہے۔ کہ عام طور سے جو ہے ہم یہ سوچتے کہ تاریخ کیا ہے، تاریخ ہم یہ بولتے ہیں کہ جو پچھلے گزرے ہوئے لوگ جو ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی تاریخ، تو انٹرسٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ایک نیا نظریہ جو ہے یہاں پر کارل مارکس نے جو ہے پیش کیا ہے کہ تاریخ جو ہے صرف غیر مرئی یعنی جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی ہے، کہ جس کو جو ہم گزر چکا ہوتا ہے تو ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ غیر مرئی یعنی جو دکھائی نہیں دیتا اسے غیر مرئی بولتے ہیں۔ تو یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ بھائی پرانے تصورات پر جو ہے تاریخ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو نیا نظریہ بتایا کہ تاریخ جو ہوتی ہے زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی ہے، جو کبھی تو وہ زندہ رہے ہوگے انسان جو جا چکے، تو ان کے تذکرے پر جو ہے یہ تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ نظریہ جو ہے انہوں نے پیش کیا تھا، ان کا نام تھا کارل مارکس۔ یہ جرمنی اس ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے جو ہے یہ کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا داس کیپٹل، اس کتاب لکھی ہوئی تھی، اور اس کتاب میں جو ہے انہوں نے طبقاتی کشمکش کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ کارل مارکس دنیا کے اندر فیمس ہے، بہت ہی مشہور ہے اپنے نظریے کے تعلق سے۔ تو یہ
खाली जगह या जोड़िया लगाओ में भी जो है इनके ताल्लुक से पूछा जा सकता है। इनकी किताब का नाम था दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स जोड़िया लगाओ में या खाली जगह में आ सकता है इस तरीके से कि दास कैपिटल ये किताब किसने लिखी, या फिर कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब लिखी। तो दास कैपिटल या फिर खाली जगह और जोड़िया लगाओ में जो है ये भी आ सकता है कि तबकाती कशमकश का नज़रिया किसने पेश किया था, तो कार्ल मार्क्स का नाम आ सकता है। या कार्ल मार्क्स ने कौन सा नज़रिया पेश किया था, तो तबकाती कशमकश का नज़रिया उन्होंने पेश किया था। इस तरीके से घुमा फिरा कर जो है सवाल जो है एक मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। खाली जगह या जोड़िया लगाओ में भी, सही जोड़ी लगाओ में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो है तबकाती कशमकश का क्या नज़रिया था वो बताया गया है कि इंसान के आपसी ताल्लुकात उनकी बुनियादी ज़रूरतें पर पूरी करने के लिए मुयस्सर ज़राए पैदावार की नौइयत और मिल्कियत पर मबनी होते हैं। अब इंसान की बुनियादी ज़रूरतें कौन सी है, सबसे पहले ये देखेंगे कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें क्या है। रोटी, कपड़ा, मकान और दौलत, ये भी एक चीज़ समझ लो कि और इसी पे जो है इंसानों के आपसी ताल्लुकात जो है डिपेंड होते हैं। मान लीजिए कि हमारे ही रिश्तेदारों में या फिर दो भाई है, एक भाई के पास खूब पैसा है और दूसरे भाई के पास कम पैसा है, तो जो है एक कहीं ना कहीं जो है जिसके पास कम पैसा होता है वो बड़े भाई या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसके ताल्लुक से सोचता, ये उम्मीद लगाता है कि मुझे थोड़ा सा पैसा दे देगा। लेकिन अगर वो पैसा नहीं देता है तो उनमें थोड़ा सा जो है दिलों में जो है थोड़ी सी दूरी पैदा हो जाती है। यहाँ पर जो है मैंने एक मिसाल दिया एक दो भाइयों की, लेकिन यहाँ पर जो एक ताल्लुकात जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ताल्लुकात जो है कहीं ना कहीं जो रुपया, पैसा और बुनियादी चीज़ों की वजह से अच्छे बनते भी हैं और बिगड़ भी जाते हैं। तो इंसान के आपसी ताल्लुकात जो है उनकी बुनियादी ज़रूरतें पर पूरी करने पर जो है मुनस्सर होते हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई को अगर पैसा दे दिया तो वो भाई बहुत अच्छा बन जाते हैं, लेकिन वही पैसा अगर उन्होंने नहीं दिए तो उनके ताल्लुकात जो है बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने जो तबकाती कशमकश में यही नज़रिया जो पेश करने के लिए कोशिश की है कि बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुयस्सर ज़राए पैदावार की नौइयत और मिल्कियत पर मबनी होते हैं कि समाज में मुख्तलिफ तबकात को ये वसाइल यकसा तौर पर मुयस्सर नहीं होते हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास जो है बहुत सारी ज़मीन होती है तो किसी के पास नहीं होती, किसी के पास बहुत सारे मकान होते हैं तो किसी के पास नहीं होते। तो ये सारे वसाइल जो है यकसा तौर पर इंसानों के पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से समाज में तबकात पर मबनी गैर मसावी तकसीम की वजह से तबकाती कशमकश पैदा हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अमीर जो है अमीरी और गरीबी में जो है इस तरीके से फ़र्क आ जाता है कि अमीर के पास जो है खूब धन दौलत आ जाती है और गरीब जो है उसके पास पैसा नहीं होता है। तो इनके आपसी ताल्लुकात जो है इन्हीं वसाइल की वजह से जो है वो बिगड़ जाते हैं, आपस में जो है कशमकश पैदा हो जाती है। इंसानी तारीख इसी तबकाती अदम मसावत, अदम यानी ना बराबरी, मसावत यानी बराबरी, इन्हीं ना बराबरी की तारीख है। इसी इंसानी तारीख इसी तबकाती अदम मसावत की यानी ना बराबरी की तारीख है। जिन तबकात के पास ज़राए पैदावार यानी धन दौलत रुपया पैसा पैदावार होते हैं वो दिगर तबकात को यानी अपने निचले तबके को जो है का माशी इस्तेसाल करते हैं और इसी से जो है आपस में बेबनाव बनता है। दो भाई लड़ते हैं, दो समाज मिल लड़ते हैं या दो मुल्क जो है लड़ जाते हैं या दुनिया के अंदर जो तबके वजूद में आ जाते हैं और वो एक दूसरे के जो है खिलाफ हो जाते हैं। इसी को जो है तबकाती कशमकश कहा गया है कि अमीर जो है वो गरीब का इस्तेसाल करने लगता है। ये तबकाती कशमकश जो कार्ल मार्क्स ने पेश किया हुआ है। उसके बाद एलएस निज़ाम जो है 20वीं सदी की इब्तिदा में फ्रांसीस में जो है एलएस तारीख नवीसी का निज़ाम वजूद में आया। इस निज़ाम की वजह से तारीख नवीसी को एक अलग सिमत मिली। तारीख के मुताले को सिर्फ सियासी उथल पथल, बादशाहों, अजीम रहनुमाओं
اور ان کی سیاست، سفارت اور جنگوں پر مرکوز نہ کرتے ہوئے اس دور کے موسم، مقامی لوگ، زراعت، تجارت، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، مواصلاتی وسائل، سماجی درجہ بندی اور اکثریت کا رجحان جیسے موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ ایلنس نظام کی ابتدا اور ارتقاء یعنی ترقی کا صحرا فرانسیسی مورخوں کے سر بندھا ہوا ہے۔ ایلنس نظام کیا ہے، یہ مختصر جو ہے جان لیجئے کہ 20ویں صدی کی ابتدا میں جو ہے ایلنس نظام جو ہے وجود میں آیا۔ پہلے تاریخ کے اندر ہم نے بہت ساری تاریخ کے جو ہے دیکھے کہ جس کے اندر جو ہے صرف کیا ہوتا ہے، کسی بادشاہ کی تاریخ لکھی ہوتی ہے، یا پھر عظیم رہنماؤں کی تاریخ لکھی ہوتی ہے، یا جنگوں کی تاریخ لکھی ہوتی ہے، یا پھر پولیٹکس یعنی سیاسی اتھل پتل کی جو ہے تاریخ لکھی ہوتی ہے، اور اسی کو ہم تاریخ مان لیتے ہیں۔ لیکن ایلنس نظام کیا بتا رہے ہیں؟ ایلنس نظام یہ بتا رہے ہیں کہ جس زمانے کی یا جس دور کی ہم تاریخ لکھ رہے ہیں، اس دور کے تمام تر امور کی معلومات جو ہے ہم کو تاریخ میں پیش کرنی چاہیے۔ اسی کو جو ہے ایلنس نظام کہا گیا ہے۔ جیسے کہ جس دور وسطی کسی سمجھو اورنگزیب رحمۃ اللہ کے تعلق سے اگر ہم دور کے تعلق اورنگزیب رحمۃ اللہ کے دور کی تاریخ اگر لکھ رہے تو صرف اورنگزیب رحمۃ اللہ کی تاریخ نہیں لکھتے ہوئے ہم اس دور کے موسم، اس دور کے مقامی لوگ، زراعت، تجارت، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، مواصلاتی وسائل، سماجی درجہ بندی اور اس زمانے کے لوگوں کا اکثریت کا، زیادہ تر لوگوں کا رجحان کیا تھا، وہ تمام امور جو ہے وہ لکھنا چاہیے، تاریخ کے اندر اسے درج کرنا چاہیے۔ اسی کو ایلنس نظام کہا گیا ہے، اور اس کا یہ شروعات جو ہے وہ فرانسیسی مورخوں نے اس کی شروعات کی تھی۔ اسی کو ایلنس نظام کہا گیا ہوا ہے۔ اب نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کی تاریخ نویسی بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے جو ہے تاریخ لکھنا، نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطۂ نظر سے کے مطابق کی گئی تاریخ از سر نو تشکیل یعنی پھر سے لکھا جانا، نئے سرے سے پھر سے لکھا جانا، از سر نو یعنی نئے سرے سے لکھا جانا۔ تاریخ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس پر تاریخ پر جو مردوں کا ہی غلبہ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی بادشاہ، کوئی شہزادہ، جنگوں، وہ بھی مردوں کی جنگیں، یہی ہم نے تاریخ دیکھی۔ لیکن تاریخ میں جو ہے صرف مرد نہیں، عورتوں نے بھی کئی کارنامے کیے ہوئے ہیں، تو ایسی عورتوں کی تاریخ پھر سے لکھی جانی چاہیے، سیپریٹ لکھی جانی چاہیے، ان کا بھی تذکرہ آنا چاہیے، ہے نا۔ تو اسی کو جو ہے نسائی تاریخ کی کہا گیا کہ عورتوں کے نظریے سے پھر سے تاریخ لکھنا، از سر نو تشکیل، اس کو نسائی تاریخ کہا گیا ہے۔ سیمان دو بوا نامی فرانسیسی دانشور نے جو ہے نسائیت کی بنیاد کا کردار جو ہے ثابت کیا۔ نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ ساتھ تاریخ نویسی کے شعبے میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر از سر نو غور کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد خواتین کی زندگیوں سے جڑی ملازمت، روزگار، ٹریڈ یونین، ان سے مربوط یعنی جڑے ہوئے مفاد میں سرگرم ادارے، خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوؤں پر جو ہے مفصل غور و فکر پر مبنی تحقیق کی ابتدا ہوئی۔ سن 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا ہے۔ یعنی 1990 کے بعد جو خواتین کو بھی جو ایک الگ درجہ دے کر جو ہے علیحدہ طبقہ تسلیم کر کے تاریخ لکھی گئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد مائیکل فوکو اصل نام، اہم مفکرین نام اصل ان کا مائیکل فوکو، تعلق جو ہے فرانس ملک سے، تصنیف کردہ کتاب کا نام آرکولوجی آف نالج، اور انہوں نے جو ہے نظریہ جو پیش کیا تھا علم کا آثار قدیمہ کا جو ہے نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے مائیکل فوکو کے تعلق سے جو ان کا نظریات کیا تھا، تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ کو جو ہے زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے، یہ ایسا مانتے تھے۔ آثار قدیمہ کے تحت
آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں بلکہ ماضی کے تغیرات یعنی تبدیلیوں کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. یعنی ماضی میں اگر کوئی تاریخ ہم نے لے لی ہے اور بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ وہ تاریخ کے اندر تھوڑی تبدیلی تھی، اس کے اندر سچائی کچھ اور تھی، تو سچائی کو بھی جو ہے ہم نے تاریخ میں دوبارہ لکھنا چاہیے. یعنی وہ تبدیلی جو تغیرات کی وضاحت کرنے کی بھی کوشش بھی جو ہے کی جاتی ہے. مورخوں کے ذریعے سابقہ دور میں نظر انداز کیے گئے نفسیاتی امراض، یعنی مورخوں نے جو لکھی تاریخ اس کے اندر جو ہے بہت سارے مضامین جو ہے انہوں نے نہیں لکھے تاریخ لکھتے وقت، جیسے نفسیاتی امراض، سائیکولوجی جو ہے، علم طب، علم الدویہ اور قید خانوں کا نظام جو ہے جیسے موضوعات پر بھی جو ہے انہوں نے تاریخی نظریے سے غور و خوض جو ہے کرنے کو کہا گیا ہے. جدید تاریخ نویسی کی وسعت میں اس طرح اضافہ ہوتا گیا. ادب اور بہت سارے جو ہے مضمون جو ہے جدید تاریخ نویسی میں جو ہے لیے گئے، جس میں جو ہے ادب ہے، فن تعمیر ہے، مجسمہ سازی ہے، تصویر کشی ہے جسے ڈرائنگ کہیں گے ہم، موسیقی یعنی میوزک ہے، رقص، ناچنا گانا، ڈرامہ، فلم سازی، ٹیلی ویژن جیسے مختلف موضوعات جو ہے یہ ہزارہ تاریخ جو ہے ابھی لکھی جاتی ہے جدید تاریخ نویسی میں. تو یہاں پر بچوں ہمارا جو ہے یہ لیسن ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں جو ہے ہم جو ہے دوسرا سبق انشاءاللہ دیکھیں گے. چلیے اللہ حافظ.